الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يرحمك الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ابھی عقیدت کی پور نچاور فرمائیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأكثر منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت و محبت سے آج ہم پھر درس بخاری کی اس روحانی اور بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں زندگی کا لمحہ لمحہ قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. پہلے چند ماہ ہم نے فقہی مسائل وہ پڑھے، اس کے اوپر ڈسکشن کی، اور اب چند جو درس حدیث ہوئے اس میں ہم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں اور زندگی کے گزارنے کے مختلف طریقے جو میرے کریم آقا کائنات نے ہمیں عطا کیے وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے. اور آج ایک سنت مبارکہ مختصر آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا. اللہ کریم ہمیں حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین ذی قدر، ایک مسلمان کی یہ شان اور یہ مقام ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اپنے پیارے حبیب کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. انسان چلے تو پتہ چلے کہ یہ حضور کا غلام چل رہا ہے. انسان بولے تو اس کی زبان بتائے کہ یہ حضور نبی رحمت کا غلام ہے. انسان معاملات کرے تو پتہ چلے کہ یہ پکا سچا حضور نبی رحمت کا غلام ہے. صرف یہ نہیں کہ انسان اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں حضور کا عاشق ہوں، انسان نعرے لگا لے، انسان کہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن حضور نبی رحمت جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طریقوں پہ انسان عمل نہ کرے تو یہ تو پھر بے وفائی ہوئی. اور بہترین انسان وہی ہے جس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیا. اور میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ زندگی ہر کوئی گزار رہا ہے اور زندگی گزار کے جانا ہے ہر کسی نے. جو حضور کے طریقوں پہ گزاریں گے وہ بھی زندگی گزار لیں گے، اور جو حضور نبی رحمت کے طریقوں کے بغیر چلیں گے زندگی ان کی بھی گزر جائے گی. لیکن کامیاب کون ہوگا؟ جس کے طریقے حضور کے طریقوں کے مطابق ہوں گے، جس کی زندگی کی سانسیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانوں کے مطابق ہوں گی. تو ہر کوئی زندگی گزار رہا ہے، لیکن بہترین زندگی وہ ہے جو اسوہ حسنہ کے مطابق گزاری جائے. تاجدار کائنات کی زندگی کو سامنے رکھ کے اس پہ عمل کرتے ہوئے گزاری جائے. اتنی چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں تو بظاہر وہ بالکل چھوٹی ہیں، لیکن اللہ اس کے بدلے اور اس کے صدقے سے بھی انسان کے جرم بھی معاف فرمائے گا اور انسان کو جنت کا رفع والا معاملات بھی عطا کرے گا. آج جو سنت مبارکہ ہے وہ ہے چھینک آنا، اور اس کے آداب اور طریقے کیا ہے.
ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہمیں چھینک آئی تو بس چھینک لے لی، آچھی آچھی کر دیا، یا زور سے چھینک لے لی۔ اس کے آداب کیا ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، اور میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کیا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام طبرانی راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو چھینک آئے وہ چھینکنے کے بعد فوراً کہے الحمدللہ رب العالمین۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھینک اللہ کی طرف سے ہے اور جمائی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ دو باتیں ذہن نشین رکھتے ہیں۔ جس وقت آپ کو چھینک آئے اس وقت آپ کا رب عرش پہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ جس وقت آپ کو جمائی آئے تو سمجھ لیں کہ شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ پہ سستی اور کاہلی چھا جائے۔ اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بات کرتے ہوئے چھینک آ جائے تو یہ بات کے سچے ہونے کی دلیل ہے، اور اگر دعا مانگتے ہوئے چھینک آ جائے تو یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اور انسان کو اس وقت ہی چھینک آتی ہے جب اللہ کریم اپنے بندے کو عرش بری پہ یاد فرماتا ہے۔ پھر حضور نبی رحمت جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو چھینک آئے وہ صرف کہے الحمدللہ، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے فوراً آ کے کہتے ہیں رب العالمین، آگے کا جملہ وہ مکمل کر دیتے ہیں۔ اور اگر انسان کہے الحمدللہ رب العالمین تو فرشتے کہتے ہیں یرحمک اللہ، اللہ تیری ذات کے اوپر رحم فرمائے۔ اب بتائیں، چھینکنا تو انسان نے ویسے ہی ہے، اگر حضور کی سنت میں عمل کرتے ہوئے انسان نے اپنے رب کی تعریف کے کلمات کہہ دیے تو فرشتے انسان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، مالک اس کو ہدایت نصیب فرما۔ تو انسان کے لیے پھر باعث رحمت اور برکت ہوئی نا کہ ایک سنت ہے چھوٹی سی، اس پہ عمل کیا اور اللہ نے انسان کی جھولی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھینک کا ایک طریقہ ارشاد فرمایا، اور میرے کریم نے زندگی کے ہر معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ عجیب بات ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل انگریز کے طریقوں پہ چلنا پسند کرتی ہے، حضور کے طریقوں پہ چلنا پسند نہیں کرتی۔ ہم نے کوئی بھی زندگی کا طریقہ گزارنا ہو، دیکھنا ہو تو ہم فوری نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، انگریز کیا کر رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے کبھی قرآن نہیں کھول کے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا، ہم نے حدیث کبھی بھی نہیں کھولی۔ تو اس لیے آج کا ہمارا یہ درس ہو یا جو بھی درس ہو، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کھول کر دیکھیں میرے کریم نے کیا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ میری نوجوان نسل بیٹھی ہے، انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جلد میں آپ کو شادی کے مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ 3 یا 4 ہمارے درس لازمی ہوں گے۔ مجھے اس بات کا سخت دکھ ہے اور مجھے کوئی شرم و حیا نہیں ہے، میں نے شادی کے مسائل اپنے ممبر پہ دھڑلے کے ساتھ بیان کیے۔ مجھے ایک شخص نے کہا استاد جی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں، میں نے کہا اس میں ہاتھ ہولا رکھنے والی بات نہیں ہے، یہ جتنے میں نے مسائل بیان کیے یہ میرے نبی نے مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے ارشاد فرمایا۔ صحابہ کو حضور نے ایک ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک ایک طریقہ بیان کیا ہے، قرآن حدیث بھرے پڑے ہیں۔ حضور نبی رحمت نے انسان کی پہلی رات کا آغاز کیسے ہونا چاہیے میرے کریم نے ایک ایک بات کا وضاحت کر دیا۔ آج کی نوجوان نسل نیٹ پہ جا کے دیکھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو پھر ہمیں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہماری غیرت کہاں چلی گئی کہ جب ہماری نوجوان نسل وہ نیٹ پہ تلاش کرتی رہے ہم نے کیسی راتیں اپنی گزارنی ہے، بیوی کے پاس کیسے جانا ہے۔ حضور نبی رحمت نے کیا ارشاد فرمایا یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، تو طریقہ کیا ہے۔ تو اس لیے ہم اس مسائل کے اوپر بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ضرور کریں گے، اس لیے کہ یہ میرے کریم آقا کائنات کی سنت ہے اور ہم اس سے دور ہو رہے ہیں۔ مائیں بتا نہیں رہی، ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کے طریقے کیا ہیں۔ باپ ایک بیٹے کی شادی ہوئی، یہ باپ پہ فرض ہے کہ وہ شادی کے سارے مسائل اپنی اولاد کو سکھائے۔
بیٹا باپ سے نہیں پوچھ رہا، باپ بتا نہیں رہا، بیٹا یاروں سے پوچھ رہا ہے، دوستوں سے پوچھ رہا ہے، موبائل میں گھس کے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان موبائل کے پیچھے لگ کے زندگی کا آغاز کرے گا تو کیا زندگی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوگی؟ کبھی بھی نہیں۔ زندگی وہی خیر و برکت کا موجب بنتی ہے جس کا آغاز اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ہو۔ تو حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں چھینک کا ایک طریقہ ارشاد فرمایا۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب چھینک آئے تو یہ نہیں کہ زور سے آچھی کر دو اور تمہارے منہ سے ذرات نکلیں دھوں کے اور اگلے کے اوپر جائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی چھینک آئے تو دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لو، یا ایک ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر رکھ لو، سر کو جھکا لو، یا کپڑا ہے تو کپڑے کو اپنے چہرے کے اوپر رکھ لو۔ جتنی آواز پست رکھو گے اتنا ہی تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا میرے کریم آقا کائنات نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ڈکار اور چھینک کے اندر تمہاری آواز بلند ہو، اور رب چاہتا ہے کہ ان کی آواز پست ہو۔ شیطان خوش ہوتا ہے کہ انسان ڈکار مارے تو زور کا مارے، انسان چھینک مارے تو زور کی مارے، لیکن اللہ کریم کو پسند یہ ہے کہ آواز پست ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کی ایک عادت اور عجیب فطرت سلیمہ ہوتی ہے کہ کھانا کھا لیا تو زور سے ڈکار مارے، اور اس میں یہ بھی خیال نہیں کہ ساتھ کوئی پاس بیٹھا ہے یا میں کسی کی مجلس میں بیٹھا ہوں، زور زور سے ڈکار لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ شریعت مطہرہ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ اگلے کی طبیعت بھی بوجھل ہو جائے گی، اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ آپ اس طرح ڈکار مارتے رہیں، اور اللہ کریم کو بھی یہ بات ناپسند ہے کہ انسان زور سے ڈکار مارے یا زور سے چھینک مارے۔ حضور نبی رحمت جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں چھینک آئے تو کہو الحمدللہ رب العالمین، اور جو بندہ اس بات کو سنے تو وہ کہے یرحمک اللہ، اور اگر کسی بھائی نے جواب دے دیا تو جسے چھینک آئی ہے وہ کہے یغفر اللہ یہدیکم اللہ ویصلح لکم، کہ اللہ تمہیں ہدایت بھی دے اور اللہ تمہاری اصلاح بھی فرما دے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کے ہر طریقے پہ عمل کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک جو ہے بہت بڑے ولی کامل تھے، اور یہ دریا کے کنارے بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے۔ پاس سے کشتی گزری اور کشتی میں کسی نے چھینک ماری اور اس نے بآواز بلند کہا الحمدللہ رب العالمین۔ کشتی گزر گئی۔ اب حکم شرع یہ ہے کہ کوئی بآواز بلند کہے الحمدللہ رب العالمین تو تم جواب بھی بآواز بلند دو، اگر کوئی دل میں کہے تو تم آواز جو ہے دل کے اندر ہی اس کا جواب دو، بآواز بلند نہ دو۔ تو حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ منظر دیکھا، کشتی بھی گزر گئی، بآواز بلند اس نے کہہ دیا، اب تو میرے اوپر فرض تھا کہ میں اس کا جواب بآواز بلند دیتا، لیکن کشتی گزر گئی ہے۔ تو آپ نے نگاہ دوڑائی، ایک خالی کشتی کھڑی ہے، تو ملاک سے کہا اس کشتی کے پیچھے لے جاؤ۔ اس نے کہا 2 سونے کے سکے لوں گا۔ آپ نے فرمایا منظور ہے، اس کا تعاقب کرو۔ بیٹھ کے کشتی میں اس نے کشتی صحیح اچھے طریقے سے دوڑائی، جا کے اس کشتی کے پیچھے پہنچ گئے۔ جب اس کے نزدیک گئے تو آپ نے بآواز بلند اس چھینک کا جواب دے دیا۔ کشتی کا ملا حیران رہ گیا، اس نے کہا ابو داؤد ایک چھینک کا جواب دینے کے لیے 2 سونے کے سکے قربان کیے؟ مسکرا کے کہا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، بس میں نے حضور کی سنت پہ عمل کرنا تھا۔ جب کشتی سے واپس اتر کے اپنی جگہ پہ بیٹھے جہاں پہ عبادت کر رہے تھے تو غیب سے آواز آئی ابو داؤد آج تم نے 2 سونے کے سکوں کے بدلے میں مجھ سے میری جنت کو خرید لیا، یعنی 2 سونے کے سکے تم نے قربان کر کے میرے کریم آقا کائنات کی سنت پہ عمل کیا ہے، تو اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں آج جنت کا رفعوانا معلات عطا فرما دیا ہے۔ حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد میں جب بھی کسی کو چھینک آئے تو 3 مرتبہ اس کا جواب دو۔ 3 مرتبہ سے زیادہ اگر کسی کو چھینک آئے تو یہ زکام کی وجہ سے ہے۔ تو تاجدار کائنات نے 3 مرتبہ حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، 1 مرتبہ اس نے چھینک ماری، میرے کریم نے جواب دیا، دوسری مرتبہ ماری، حضور نے پھر جواب دیا، جب تیسری مرتبہ ماری چھینک تو میرے کریم نے مسکرا کے فرمایا اسے زکام ہو گیا ہے۔
تو پھر ہمیں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا مسلمان بھائی تمہارے سامنے 3 مرتبہ چھینک مارے تو اس کا جواب دو، اور اگر 3 مرتبہ سے زیادہ چھینک آ جائے تو پھر یہ زکام کی وجہ سے ہے، پھر تم جواب نہیں دو گے تو تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو سامعین ذی قدر، حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اگر کسی نے چھینک ماری اور الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ الحمدللہ علی کل حال کہا تو اللہ اس کو مرتے دم تک داڑھوں اور کانوں کے درد سے محفوظ رکھے گا۔ چھینک آتی ہے تو یہ جبڑا ہلتا ہے زیادہ، اور یہ دماغ انسان کا کھلتا ہے، اور اس چھینک کے اندر بھی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اچانک اٹیک ہو جائے، اٹیک کا پتہ چل جائے، تکلیف شروع ہو جائے تو اس کو اس طرح کوئی ناک میں ایسے ہی کوئی چیز ڈالیں، پتہ اسے چھینک آ جائے، کیونکہ چھینک آ جائے تو خون کی روانی شروع ہو جاتی ہے اور انسان ہارٹ اٹیک سے بچ جاتا ہے۔ اللہ نے یہ قدرتی ایک عمل رکھا ہے کہ ایک چھینک آتی جائے پورے وجود کے خون کی روانگی فوراً بہترین انداز میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک بات، تم نے پہلی تعریف اللہ کی الحمدللہ رب العالمین، ساتھ ہی تم نے کیا دیا الحمدللہ علی کل حال، تو اللہ کریم تمہیں دانتوں اور داڑھوں کے درد اور کانوں کے درد سے مرتے دم تک اللہ کریم محفوظ فرما لے گا۔ ہمارے اصل میں عقائد بڑے کمزور ہیں، ڈاکٹر جو چیز بتائے اس پہ یقین ہے، جو قرآن اور حدیث میں آتا ہے ہم اس پہ ذرا سوچنا شروع کر دیتے ہیں واقعی ایسا ہوگا نہیں ہوگا۔ تو یقین جانیے جنہوں نے دل و جان سے قرآن اور حدیث پہ عمل کیا اللہ نے انہیں دونوں جہانوں کی سرفرازیاں عطا فرمائی۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی یہ نشین رکھ لیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز کسی نے چھینک ماری تو آپ جواب نہیں دے سکتے، اور اگر آپ نے جواب دے دیا تو آپ کی نماز وہیں پہ فاسد ہو جائے گی، کیونکہ ایک زبان پہ لفظ چڑھ جاتا ہے نا، انسان چھینک کا جواب دے دیتا ہے، یا اپنی چھینک آ جائے تو انسان فوری اس کے منہ سے نکل جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اگر اس نے خود بھی پڑھ دیا یا کسی کے اس نے چھینک کا جواب دے دیا تو اس صورت میں اس کی نماز وہ نہیں رہے گی۔ اسی طرح انسان جب جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہو تو خطبہ انسان سنتا ہے، جس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ ہم لوگ تو نہیں نہ سنتے، خطبے میں بھی دیکھتے رہا کہ استاد خطبہ کیسے دے رہے ہیں، کھڑے کیسے ہیں، غور کرتا رہا، ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ سختی، بہت سختی جو سخت احکام ہیں وہ خطبے کے حوالے سے ہیں۔ میرے کریم آقا کائنات نے یہاں تک ارشاد میں کہ خطبے کے دوران وہ پیچھے سے آگے آ کر بیٹھا ہوا ہے، اس نے جہنم کی طرف اپنا پل بنا لیا۔ خطبے کے دوران یہ حکم شرع ہے کہ آپ کسی کو اشارے سے بھی منع نہیں کر سکتے، یعنی کوئی بول رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے تو آپ اسے صرف آنکھوں کا اشارہ یا سر کے اشارے سے بھی منع نہیں کر سکتے، اتنی سختی فرمائی ہے۔ تو دوران خطبہ اگر چھینک آ جائے تو آپ کسی کی چھینک کا کوئی بھی جواب نہیں دیں گے، اور آپ کا پورا خیال اپنے اس خطبے کی طرف رہے گا۔ سامعین ذی قدر، یہ حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی چھینک۔ اب یہ آپ کے ذہن میں رہے گا نا، جب بھی چھینک آئے کوشش فرمائیں ہاتھ رکھ لیں منہ پہ، سر کو جھکا لیں، یا کپڑا ہے تو اپنے چہرے پہ رکھ لیں، چھینک آئے تو کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ایک دعا پڑھیں گے، رحمت کے فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ اور آپ کے طریقوں پہ اور آپ کی سیرت اور کردار پہ اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر